ہمارے امام کے والد ہیں اور ایک کا معاملہ ہے ہمیں سمجھنا چاہیے
علامتیں 5 ہیں. امام بتا رہے ہیں ایسا اور سننے کی باتیں انشاءاللہ سے ہوتے رہیں گی. کہتے ہیں پہلی علامت جو مومن کی امام نے بتائی ہے کہ صلاۃ و احدا و خمسین. مومن کی پہچان، مومن کی علامت یہ ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھو. پہلی علامت مومن کی 51 رکعت نماز. 51 رکعت نماز یعنی کیا مطلب؟ 17 جو واجب ہے اور اس سے 9 تک عشاء تک، اور اس کے بعد 17 دونے 34 34 جو مستحبات. ان میں 11 نماز شب والی اور اس کے علاوہ جتنی نافلہ ہے نماز کی، 2 نافلہ نماز صبح کی، 8 رکعت نافلہ نماز ظہر کی، 8 رکعت نافلہ نماز عصر کی، 4 رکعت نافلہ مغرب کی اور 1 رکعت نافلہ عشاء. یہ سب ملا کر کے 51 رکعت نماز روزانہ ایک مومن کی علامت میں امام نے بتائی. اب بہرحال یہ موضوع بحث کرنا نہیں ہے، کہ بات کرتا ہوں، تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ کسی کو اگر آپ آج کی دنیا میں سمجھے تو ہمارے ملک میں ایک لوگ پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان یہ اپنی سب نمازیں پڑھ لے، 51 نماز پڑھ لے، اسے الگ سے کسی ایکسرسائز ضرورت نہیں ہے. یعنی اس جسم کو بنانے والے خالق نے اس جسم کو مستقل فٹ رکھنے کے لیے اپنی بارگاہ میں بلایا تھا. اگر اس کی بارگاہ مکمل عبادت کی ہوتی تو جسم بھی صحیح رہتا، فکر بھی صحیح رہتی، دل بھی صحیح رہتا، انسان کی روح بھی ترقی کرتی، جسم ترقی کرتا. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلیہ. بات بہت سامنے کی اور بالکل چھوٹی تھی، بس ذہن میں بات یہ آ جائے کہ اس باڈی کو بنانے والا بہتر جانتا ہے اسے کیسے کچھ رکھنا ہے. اب وہ جو کہہ رہا ہے واجب اور مستحب کر کے وہ ہمیں فٹ رکھنے کے لیے، پریکٹیکلی بھی فٹ رہیں، آپ روحانی اعتبار سے فٹ رہیں، معنوی اعتبار سے فٹ رہیں. اور جب بات کرو بچوں کے لیے کہہ دوں، ہم سب کامیابی تلاش کرتے ہیں، یہاں وہاں ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس چلے جائیں تو راستہ مل جائے گا، ان سے سفارش کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، وہ سپورٹ کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے بار بار کہلایا حی علی الفلاح، دوڑو کامیابی کی طرف. ادھر ہے مسجدوں میں رکھی ہوئی ہے، مصلی پہ رکھی ہوئی ہے، نمازوں میں رکھی ہوئی ہے. اگر ہمیں اس اعلان پر یقین نہیں کامیابی یہاں رکھی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مومن کہنے کا حق نہیں ہے. یہ بہت چھوٹی آسانی بات ہے. ہر اذان میں، ہر آمد میں حی علی الفلاح، اس کا معنی کیا ہے؟ دوڑو کامیابی کی طرف. اور یہ فقرہ اذان میں ایسا ہے کہ وہ مطلب علیہ ہے، یعنی پورا عالم اسلام اس فقرے کو مانتا ہے. اذان کا فقرہ ہے، اذان کا مطلب سب ہر مسلمان کہتا ہے. اس کا مطلب متفقہ طور پر کامیابی نماز میں رکھی ہوئی ہے. مجھے بات ہے تو اور سن لیجیے. ایک بات میں آپ طور سے کہا کرتا ہوں کہ کسی کو نماز سے محبت ہو نہ ہو، عاشقان امام حسین کو نماز سے ضرور محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ ضرور کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہونی چاہیے بھائی محبت کریں؟ مطلب اور کیجیے گا. پہلی وجہ تو میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ نماز ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک امام حسین کے چاہنے والے کو دن بھر میں کم سے کم 34 مرتبہ 34 ٹائم اپنی پیشانی خاک کربلا پہ رکھنے کا موقع ملتا ہے. توجہ نہیں کیا؟ کسی نماز کی وجہ سے صرف واجب پڑھا ہم نے، خطر کرتے واجب ہر دن تو سجدے ہوتے ہیں. 34 مرتبہ یہ پیشانی کہاں لگتی ہے؟ خاک کربلا. یوں کہہ دوں ذکر خدا کا ہوتا ہے، پیشانی کربلا پہ ہوتی ہے،
اب اس سے بڑھ کے شرف کسے مل سکتا ہے کہ انسان جب عاجزی کی آخری منزلوں تک جھکے تو کربلا پہنچ جائے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو کم سے کم کربلا کی محبت میں ہی صحیح انسان مسجد تک پہنچ جائے. اب آپ کو ذرا سوچیے بات ذرا بہت یہ جواب کہہ رہا ہوں. وہ لوگ جو مصلی تک نہیں آئے, جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی, تو جتنے نقصان ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں. کم سے کم کربلا کی خاک کو مس کرنے سے محروم رہے کہ نہیں رہے. اس سے مس کرنے سے محروم ہوئے کہ نہیں ہوئے. مطلب آپ دن بھر کربلا سے دور رہے. کیسے عاشق ہو گئے آپ کربلا سے دور تھے آپ دن بھر. اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو محرومی آپ کی ہوئی, ہر نماز کے بعد کم سے کم دن میں 5 نمازیں ہماری واجب ہیں. ہر نماز کے بعد کیا ہوا کہ ایک تسبیح ہم پڑھتے تھے, تسبیح شہبازی زہرا سلام اللہ علیہ. ہر نماز کے بعد کیا ہوگا, ہم اس تسبیح سے محروم ہو گئے. مطلب کیا ہوا, شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ سے تو روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ رشتہ بننا تھا, تعلق پڑھنے تھے, اس سے بھی ہم دور چلے گئے. مطلب ایک دن کی نماز نہ پڑھی تو 34 بار خاک کربلا چھونے سے محروم ہوئے, 5 بار تسبیح زہرا پڑھنے سے محروم ہوئے. اگر ہم شہزادی زہرا مولا حسین سے دور چلے گئے تو پھر حسینی کہاں رہ گئے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو پھر ہم حسینی کہاں رہ گئے. اسی لیے کہا کسی کو نماز سے محبت ہو نہ ہو, جن کے دلوں میں مولا حسین کی محبت ہے, اہل بیت کی محبت ہے, انہیں نماز سے پیار ہو جانا چاہیے. یہ وجوہات میری بتائی ہوئی ہے جو میں نے محسوس کی. اب ایک وجہ اور بتاؤں جو مستند ہو جائے تاکہ وہاں سے بات معصوم سے ہو جائے کہ محبت کا, دیکھیں محبت کا ادنا سا بہت معمولی سا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس ذات سے آپ کو محبت ہے, اگر اسے کسی چیز سے محبت ہو تو ہمیں بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے. میں چھوٹی سی بات کروں, آپ کو میرے بات پہنچ جائے تو نوجوان بھائی ان سے کہہ رہا ہوں, جماعت کریں گے. کوئی بھی لائق بیٹا کبھی کبھی اس بات کا بڑا خیال رکھتا ہے یار والد صاحب کی نظر ہونی ہے, تو وہ چیز لاؤ جو والد صاحب کو بہت زیادہ پسند تھی. ہمارے ابا کو یہ بہت پسند تھا, اس کو نظر میں رکھا جائے. میرے ابا کو یہ بہت پسند تھا, میری ابا کو پسند تھا, اس کو لایا جائے. یعنی کہ ماں اور باپ سے محبت کا اثر تھا کہ انہیں جو پسند تھا اسے آپ نے اپنا لیا, اسے آپ نے اپنا لیا. بات ہے, جو انہیں پسند تھا اسے آپ نے اپنا لیا. کیوں کہ آپ کو محبت ہے اپنے والدین سے. یا بات دوستوں میں یہ بات ہوتی ہے, فلاں دوست بڑی چیز بڑی پسند ہے, اس کا تذکرہ ہوتا ہے, اگر وہ آ رہا ہے یا اس کے پاس ہمیں جانا ہے تو یہ چیز سے پسند ہے, اس کو لے کے چلتے ہیں. کسی عزیز کے پاس جائیں اس کی پسندیدہ چیز کو لے کر, یہ مثال ہے انسان. تو اگر ہمیں آقا حسین سے محبت ہے تو پھر ہمیں مولا حسین کی پسندیدہ چیزوں سے بھی محبت ہو جانی چاہیے. ہمیں مولا حسین سے محبت ہے تو ہمیں بھی آقا حسین کی پسندیدہ محبوب چیزوں سے محبت ہو جانی چاہیے. تو میں ضرور پسندیدہ چیزیں کیا ہیں, بہت چیزیں ہیں, ساری باتیں چھوڑتے ہوئے میرے موضوع کی بات ہے. 9 محرم کی تاریخ تھی اور دشمنوں کا لشکر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا, اور جناب زینب نے مولا عباس متوجہ کیا, بھیا دیکھیں دشمن کی فوج حملہ کرنا چاہتی ہے. اور مولا حسین نے عباس میرا بھیا جاؤ ذرا پوچھو کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حملے کی تیاری کیسے ہو رہی ہے, کہاں ہو رہا ہے ایسا. مولا عباس گئے
کی تو ادھر سے جواب یہ ملا کہ ہمیں حاکم شام کا حکم آیا ہوا ہے کہ آج ہی حملہ کر کے مسئلے کو حل کرو یا بیت میں سر بلند کر دو. اور عباس نے جواب دیا کہ آبا یہ فرق کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو حکم ہوا ہے کہ آج ہی مسئلہ ختم کیا جائے. تو اس وقت مولانا حسین کہتے ہیں بھیا عباس جا کے ان سے کہہ دو اگر ہو سکے تو مجھے اس رات کی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھ سکوں, تلاوت قرآن کر سکوں, دعا اور استغفار کر سکوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے انی احب الصلاۃ والتلاوۃ کتاب ہے والدعاء والاستغفار. اللہ بہتر جانتا ہے میں نماز سے محبت کرتا ہوں. انی احب الصلاۃ میں نماز سے محبت کرتا ہوں, تلاوت کتاب ہی اور اس کی کتاب کی تلاوت سے محبت کرتا ہوں. کثرت الدعاء والاستغفار اور بہت زیادہ دعائیں کرنے سے محبت کرتا ہوں, استغفار سے محبت کرتا ہوں. صلوات پڑھنے محمد و علیہ مطلب کیا ہوا؟ اس قول کے مطابق امام حسین کی پسندیدہ شے جو سرزمین کربلا سے ہمارے پاس آئی وہ 9 محرم کو یہ قول امام کہ مجھے نماز سے محبت ہے, مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے, مجھے دعاؤں سے محبت ہے, مجھے استغفار سے محبت ہے. ایک بات کہنا چاہوں گا, اب جن لوگوں کے دلوں میں مولا حسین کی محبت پائی جاتی ہے ان سب کو بھی نماز سے محبت ہو جانی چاہیے, تلاوت قرآن سے محبت ہو جانی چاہیے, دعاؤں سے محبت ہو جائے, استغفار سے محبت ہو جانی چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل. اور اس کا کوئی ساتھی اس سے مذاق کرتے ہوئے کہے بھائی ارے بڑی نمازیں پڑھ رہے ہو, کیا بات ہے, بڑی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, کیا مسئلہ ہے بھائی, یہ ہوتا ہے نا سماج میں. کوئی نوجوان بڑا متوجہ ہو جائے گا تو ساتھی مذاق کرتے ہیں, کیا مطلب ہے, خیریت پر بڑی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, بڑی نمازیں ہو رہی ہیں. تو اسے جواب دو یہ محبت نماز اور دعاؤں سے اس لیے ہے کیونکہ میرے مولا حسین کو پسند تھی, میرے آقا حسین کو پسند تھی. آقا کی محبت کا تقاضا ہم بھی اس سے محبت. صلوات پڑھ دے محمد و آل. یہ پہلی منزل تھی جو آرگنائزنگ مولا اصلی بنتا ہے. ہمارے گھر میں ہے کہ ہماری مومن کی پہلی پہچان ہے کیا, 51 رکعت نماز. سارے فوٹو میں 51 رکعت نماز روز نہیں پڑھتے, کیا مومن نہیں ہے؟ مومن ہے, ہاں پرسنٹ میں کمی ہے. میری بات کو لگ گیا, مومن ہے, مومن نہیں ہے, ہاں اگر پرسنٹ میں کمی ہے, درجات میں کمی ہے. ابھی اتنے پرسنٹ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں جتنے پورے ہو رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل. 7% نہیں ہے, 20% کب ہو گیا ہے. اور یہ دوسری پہچان بتائی ہے مومنین کی, میں گزارش کرتے ہوئے کہوں گا آسان سی پہچان ہے, بہت سمپل جو سب اختیار کر سکتا ہے. تحتم بالیمین, دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. سمپل سی مثال ہے, آسان سی علامت ہے, کوئی کہہ سکتا ہے. اور تیسری علامت جو بتائی ہے امام نے, تعفیر الجبین, اس پیشانی کو مٹی پہ رکھنا, ہاتھ پہ رکھنا. میں بات کہوں, اس کو محسوس کیجئے, وہ ان 5 علامتوں میں 2 علامتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں جب بندہ نماز بھی پڑھے اور پیشانی خاک پہ رکھے. اور کیا امام کے اعتبار سے 2 علامتیں ہماری نمازوں میں آ گئی. انگوٹھی پہنی تیسری علامت آ گئی, تو چوتھی علامت کیا ہے, وہ بھی آسان سی, بہت مشکل والی نہیں ہے. وَالْجَهْرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہنا.
اب یہ شرف سب کو نہیں حاصل ہے، یہ مومن کی علامتوں میں شامل ہے۔ یہ چار میں نے گنا دی اور چاروں بہت مشکل نہیں ہے، خالی وہ 51 چھوڑ دی جائے تو باقی چیزیں بہت آسان ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آسان علامتیں بھی ہم نہ پوری کر پائیں، نماز نہ پڑھیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو کافر جبھی نہیں ہوگا، تو کم ہو گئے۔ جب نماز نہیں ہے تو بسم اللہ بھی نہیں ہے، 60% کا ہو گیا معاملہ۔ ایک نماز نہ پڑھنے سے ایمان کے 60% حصے کم ہو گئے۔ اور اب اس کے بعد انوچی پہننے کی بات ہے تو کیا مسئلہ نہیں ہے۔ پانچویں علامت جو میرا موضوع سے مجھے بات کرنی انشاءاللہ وزیارت الاربعین، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ کہ مومن کی علامت میں علامت زیارت اربعین کی ہے۔ اب آپ غور کرنے میں کہنا چاہتے ہیں، پہلے اس 40 کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ متفق علیہ طور پر غور کیجیے گا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا خاصہ یہ ہے کہ 40 صرف اور صرف مولا حسین کا ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے آقا حسین کی۔ تمام معصومین میں صرف اور صرف مولا حسین کا 40 ہوتا ہے، صرف اور صرف مولا حسین کے 40 کو اہمیت دی گئی ہے، صرف مولا حسین کے 40 کی زیارت تعلیم دی گئی ہے، زیارت پڑھائی گئی ہے، مسئلہ نے بتایا ہے کتنا زیارت پڑھنی ہے، اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں اور اس کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اہل بیت نے اس کا اہتمام کیا اور ہمیں بھی تاکہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اسی لیے زیارت 40 کو علامت مومن میں شمار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ علامت جس کی مومن کی ہے، پہلی بار میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لفظ 40 یعنی 40 جن چہروں کے فارسی میں چہر ہوتا ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت قرآن اور احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں بھی تقریباً 4 مقامات پر لفظ 40 کا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً 3 مقامات تو جناب موسیٰ کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے اندر کہوں کہ باقاعدہ فراختن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 نمبر آیت کے اندر اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کے اندر، یہ دونوں آیتوں میں جا کے بات تقریباً ایک ہی سی ہے۔ وعدنا موسیٰ 40 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور سورہ اعراف کہتے ہیں کہ وعدنا وَإِذَا وعدنا موسیٰ 30 لیلہ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس 30 رات کو 10 راتیں بڑھا کر کے 40 پورا کیا۔ یہ 30 رات اور 40 کا تو مسئلہ جہاں مسئلہ حوالے سے معلوم کیا ہے، کیوں کیا 40 رات کے لیے 40 کا وعدہ، 40 راتوں کا وعدہ، تاکہ ہم تمہیں احکام دے سکیں۔ آباد جنہوں میں کہوں توریت دینے کے لیے پروردگار عالم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے پبلک سے الگ اپنے پاس بلا لیا تھا، مقدس وادی میں طلب کر لیا تھا، اور اس کے اندر جو حکمت پروردگار محسوس کیے گا کہ پہلے 30 دن کا وعدہ تھا، جب جناب موسیٰ چلے کوہ طور پر، کہا بھائی ہم 30 دن کے لیے جا رہے ہیں، یعنی 1 مہینے پورے جا رہے ہیں، وہاں پروردگار عالم 10 دن بڑھا دیے، 10 دن بڑھا دیے۔ جو لوگ یہاں سے قوم کے افراد جب 30 دن گزرنے کے بعد موسیٰ نہیں پڑھتے، 21 دن 32 دن 33 دن، جتنے بھی یہ تھے نا یہاں سامری ٹائپ کے لوگ، انہوں نے ملت کو بہکانا شروع کیا۔ دیکھا موسیٰ نے اپنا وعدہ توڑ دیا، 30 دن کہہ جب تک نہیں پلٹے، بس اب گئے موسیٰ واپس آنے والے نہیں ہیں، ان کی باتوں پر کوئی بھروسہ مت کرنا، بتاؤ کہا تھا لوٹ آئیں گے، نہیں واپس آئے،
بہکا کر کے سامری نے جو ان کے پاس سونے والا تھے اس کو گلا کر کے انہیں بچڑا بنایا گائے کا سونے کا، اور اس کے اندر سے آواز نکالی اور صاحب یہ خدا بن گیا. اب اس کی پٹی شروع کر دو، طواف شروع ہو گیا. پھر موسیٰ اور جو بہن محترم کی بات کرنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف 10 دن اضافہ ہوا تھا. 10 دن کے اندر امت گمراہ ہو گئی. لاکھوں سلام امام آخر کا انتظار کرنے والوں کو. 10 دن کا مسئلہ نہیں ہے. میرے امام مدتوں سے پڑھتے ہیں، غیبت میں ہے، اہل حق اب بھی حق کے راستے پہ چل رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. صرف 10 دن اضافہ ہوا تھا، امت رہ گئی. اور یہاں پہ بات قابل غور ہے، جاتے وقت جناب موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ گئے تھے بھیا تم ان کے درمیان میں رہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کے ساتھ نہ ہونا. مطلب 40 دن کے لیے جو سفر تھا، اس دن میں بھی موسیٰ نے اپنے بعد کے لیے امت کے درمیان اپنے بھائی کو چھوڑ رکھا تھا کہ آپ وہاں رہیے گا، اصلاح کرتے رہیے گا، مفسدوں کے ساتھ مت ہو جائیے. پڑھ کر کے موسیٰ آئے، امت بگڑی ہوئی تھی، بیٹھ چکی تھی. کیا نکلا آپ دیجیے گا. بات کہنا چاہوں گا، اگر موسیٰ نبی اللہ کلیم اللہ کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں تو امت کے درمیان اپنے بھائی کو امت کی اصلاح کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. پھر موسیٰ ہیں، جا رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہیں، پتہ ہے اتر کے آنا بھی واپس ہے، پھر بھی کچھ دن کے فاصلے کے لیے بھی ایک ہاتھی، ایک رہبر، ایک جانشین چھوڑ کے جا رہے ہیں. بھلا فخر موسیٰ کائنات چھوڑ کر کے جائے اور اپنے بعد کسی کو ہادی نہ بنائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ. تو بہرحال بات یہ تھی کہ عدد 40 کا تعلق موسیٰ سے بہت بات رہا ہے. 40 دن کی باتیں، 40 راتوں کی باتیں ہم سوچتے نہیں، میرا موضوع نہیں ہے. اسی لفظ 40 میں گفتگو ہے کہ 40 کا عدد، یہ 40 کا عدد، اس کی بڑی اہمیت ہے روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، عبادات کے عنوان سے. ان سے پتہ ہوا تھا 40 دن کا. اور قرآن میں مقام پہ کہا گیا ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے. 40 سال کا ہونے کے بعد عقل میں کمال پیدا ہوتا ہے. میں آسان جملوں میں کہہ دوں، بڑی اچھی بچی روایتیں ہیں، میں کیا عرض کروں، اور کیجیے گا. ایک روایت بڑی عجیب سے میں نے پڑھی. روایت کہتے ہیں پیغمبر اسلام سے ہے جو انسان 40 دن نماز جماعت سے پڑھے، صلی 40 جماعت ادرک تکبیرۃ الاولی، جماعت سے پڑھے کہ تکبیر اول میں شریک ہے، انہیں بعد میں آئے اللہ کے گھر میں. 40 دن جماعت پڑھے اور تکبیر اول میں شریک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کتب اللہ براءتان، اللہ اس کے لیے 2 براءتیں لکھتا ہے، براءت من النار و براءت من النفاق. اگر کوئی بندہ 40 دن جماعت سے نماز پڑھے مگر شرط کے ساتھ کہ جماعت میں رکعت اول میں پہلی تکبیر میں شامل ہو تو اللہ اس کے لیے 2 برات نامے کو آزاد کرتا ہے، آگ سے، جہنم سے اور نفاق سے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. 2 برات ہیں، برات من النار اور نفاق. 2 چیزوں سے آزاد ہوتا ہے. 40 دن جماعت پڑھے جیسے. پھر بات ہے مجھے کہہ لینے دیجیے. اسی مقام پر پھر حدیث پیغمبر اسلام ہے. دیکھیے چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں میں آج کیا تقریبی بات میں نہیں، سے باتیں آپ سے ہوں گی. صاف روایت ہے، من اخلص للہ عبادتا 40 صباحا، جو انسان 40 صبح خالصتا للہ اللہ کی عبادت کرے، صرف اللہ کے لیے، کیا ہوگا؟
الصبح اول صبح جو ہے وہ 40 صبح خالصۃ لوجہ اللہ کی بندگی کرے تو اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے جو اس کی زبان سے جاری ہوں گے. اس زبان سے حکمت کی بات نکلیں گی, یعنی صاحب حکمت ہو جائے گا. کون؟ یہ خدا عطا کرے گا. تو جو چاہتا ہوں اس پر غور کیجیے گا. یعنی اگر صرف اخلاص کے ساتھ وہ کہوں میں اس روایت کو پڑھ کر کے سمجھ پایا کتاب کو پڑھ لینے کا نام حکمت نہیں ہے, اللہ کی بندگی سے حکمت ملا کرتی ہے. سلوات پڑھے محمد و آلہ. اور پھر اگر آپ اپنی اہمیت سمجھیں, روایتیں بہت سی ہیں, روایتیں بہت سی ہیں کہ خاص طور سے آپ دیکھیں 40 مومنین سے ہم میں دعا کریں اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. نماز شب میں 40 مومنین کے لیے دعا استغفار کیا کرو. ایک روایت کہتے ہیں اگر تم اپنے لیے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو اپنے سے پہلے 40 مومنین کے لیے مانگو پھر اپنے لیے مانگو. اور یہ عدد بڑی عجیب ہے کہ 40 کا عدد جو ہے وہ اس لیے بھی کہ آپ کے جو حکم جار ہے نا پڑوسی والا حکم, وہ آپ کے گھر سے 40 مکان تک کاؤنٹ کیا جاتا ہے چاروں طرف. اب اگر میں آپ سے جملہ کہوں, اگر اس روایت کے اعتبار سے میرے گھر کے چاروں طرف 40 مکان میرے پڑوسی ہیں تو میرے لیے درست نہیں ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کا حال لیے بغیر چین سے سو جاؤں. اگر میرے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا سو رہا ہے تو میں جواب دہ ہو جاؤں گا. اب آپ غور کی اس بات کو, اس کی حکمت سمجھیے. اگر ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنے پڑوسی دیکھ لے تو پورا محلہ مومنین کی نظر میں آ جائے گا اور سارے صاحبان حیثیت اپنا پڑوس سنبھال لیں, پورا محلہ سمجھ جائے گا, پورا معاشرہ بن جائے گا اور پورا سماج خوشحال ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. جاؤں گا. عام طور سے ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مولا حسین کے اربعین کے حاصل ہوں, یہ پوری دنیا چاہے وہ آقا حسین کو مانتا ہے نہیں مانتا, پوری دنیا اس وقت کربلا کی طرف دیکھ رہی ہے. ہر طرف چرچا آقا حسین کے اربعین کا ہے, ہر طرف پوری کائنات میں چرچا ہے. وہ کس زاویے سے ہے, کس جہت سے ہے, اس سے بحث نہیں. کوئی کہتا ہے مجمع بہت زیادہ ہے, کہتا ہے انتظام بہت اچھا ہے. ہر آدمی اپنے زاویے سے کو دیکھ رہا ہے. کوئی پریشان ہے آخر اتنی بڑی تعداد جو دنیا میں اقلیت میں شمار ہوتی ہے وہ اتنی بڑی تعداد کربلا کیسے پہنچ رہی ہے, عراق میں کیسے آ رہی ہے, ایک کسی ایک مظلوم کے چہلم میں اتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں. حیرت ہے نا, جس کا بیٹا پردے غیب میں ہے اس کے چہلم میں اتنے لوگ کیسے جا رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, اور جو آ رہے ہیں کا انتظام کون کر رہا ہے, ان کے پیام کا انتظام, ان کے طعام کا انتظام, ان کے آرام کا انتظام یہ کون کر رہا ہے, کون ہے, منتظم کون ہے, کیسے ممکن ہے. ابھی لوگوں نے دیکھا نا حج کے موقع پر گرمی تھوڑا زیادہ تھی, کچھ حجاج جارے پیاسے مر گئے, پانی قلت سے مر گئے. مقام حیرت دیکھیں گے جہاں زمزم کا چشمہ پھوٹ رہا ہو اور پوری دنیا میں جہاں کا پانی جا رہا ہو اسی سرزمین کو پیاسا مر جائے, کیسا انتظام. مگر کربلا بھی ہے, صرف کربلا نہیں, نجف تا کربلا تقریباً 90 کلومیٹر کا سفر ہے. کہیں بھی پانی کی قلت تو ہے, فراوانی ہے, غذا کی فراوانی ہے, کوئی نہ بھوکا ہے نہ پیاسا ہے. الحمدللہ پچھلے سال میں خود گیا تھا, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جو چیز میں نے محسوس کی, عرض کروں آپ خدمت میں. عام طور سے ہوتا کیا ہے, اگر
یہ نجف سے کربلا کے درمیان لوگ لے کے سینیاں بیٹھے، بڑے بڑے کشت لے کے بیٹھے، کوئی لے کے بھاگتا ہی نہیں۔ چلتے ہوئے گزر رہے صاحب وہ ہاتھ بولا سرکار کچھ لے لیجیے اس میں سے، ہم بالکل بے نیاز سر اٹھائے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ذہنوں میں فقط حسین نظر آتے کو دکھائی نہیں دیتا، صرف منزل ہمارا مقصد ذہنوں میں ہے، تو کربلا پہنچنا ہے، کہاں کی رضا ہے، کہاں کا پانی۔ تو گزرنے والے جو میزبان ہیں بیچارے جو ضیافت میں، وہ ہاتھوں کو جوڑ کے پیروں کو پکڑ لیتے، صاحب 2 منٹ بیٹھے کے بعد لے لیجیے۔ میں سمجھنے کا کہ ادھر سے دینے والوں کی سخاوت دیکھی، ان کی سخاوت دیکھی، پورا پورا گھر خدمت میں لگا ہوا، کہ منظر کا خدا تھے رات تقریباً 1:30-2 بج رہے تھے، سفر کر کے چل رہے تھے، چھوٹے بچے چھوٹے بچے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک اہلا بالزوار اہلا بالزوار سدائے رات میں 1:30-2 بجے رات میں، اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کھڑا ہوا ہے، تھوڑا میں لے لیجیے ذرا سا لے لیجیے، اور جو اپنا اپنا گھر خالی کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر خالی کر کے باہر بیٹھے ہوئے، کیوں؟ آپ آرام کر لیجیے، آپ ظاہر ہے آپ گھر میں آرام کر لیجیے، ہم باہر ہیں، اس کا گھر سے باہر ہے تاکہ ظاہر حسین آرام کر لیں، گھر کا سارا بستر داروں کے لگا ہوا ہے، ہر آدمی خود کو پریشان ہے، مگر سخاوتیں ان کی جوش میں ہے، اور یہ گزرنے والے ان کی بے نیازی کیا کہنا۔ وقت نے ضرورت کیا بڑے ضرورت تھوڑا سا جہاں پر بھائی آپ ناراض نہ ہو، تھوڑا لے لیتے ہیں اور جا کے بڑھتے۔ میں سوچ رہا تھا وہ انسان جو فطری طور پر چیزوں کو ذخیرہ کرنے کا عادی ہے، جمع کرنے کا اس کا مزاج ہے، کہیں چیز پاتا اٹھا لیتا ہے، یہ کربلا کے راستے میں اتنا بے نیاز کیسے ہو گیا؟ یہ راہ کربلا میں یہ کیوں نہیں بھر رہا ہے پہلیاں اپنی، کیوں نہیں جیبیں بھر رہا ہے، یہ خالی تھوڑا تھوڑا کیوں لے رہا ہے؟ اور کسی کو کہنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ گویا یہ چند دن کی 40 کی مشی غیبت میں رہنے والے امام کی حکومت کی ترجمانی کر رہی ہے۔ ہم نے روایتیں پڑھی تھی کہ جب امام آئیں گے ان کا دور حکومت ہوگا تو لوگ خزانے لے کر کے مستحق تلاش کریں گے، مستحق نہیں ملے گا، لوگ ٹہلیں گے، مستحق دینے والا نہیں ملے گا، دینے والے بہت ملیں گے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسا کیسے ہو جائے گا بھائی کہ دینے والے کوئی نہ ہو، مگر جب کربلا گیا اور ان پر یقین ہو گیا کہ اگر چند دن کے لیے غیبت میں رہنے والا امام یہ نظام اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہ بے نیازی دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ لے کے کھڑے ہیں، لینے والے ہی نظر آتے ہیں۔ تو جب مولا کا دور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ایسی ہی فراوانی ہر جگہ نظر آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اور کیا آپ نے کہ چند لمحے جو میں نے ابھی آپ کے لیے نا اتنی دیر میں آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، آپ کا دل بے چین ہو گیا، آپ نے خود کو کربلا محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ایسا لگتا ہے کاش ہم بھی وہاں ہوتے، کاش ہم بھی وہاں پہنچ جاتے۔ میرے محترم ذرا غور کیجیے گا اور اس پر ذرا توجہ کیجیے، اتنی دیر کے اندر جو آپ نے محسوس کیا مولا اس کی عجب یہ محبت کی آپ کی، یہ آپ کی عقیدت تھی، آپ نے تصور کیا آپ بے چین ہو گئے، آپ تڑپ گئے، یہ عقیدت ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب کو مولا بلائیں اور سب 40 پہ جا کر کے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کیسا نام حسین پر قربانی دینے والے آج بھی قربانی پیش کر رہے ہیں، وہ ایثار، وہ قربانی، وہ جذبہ، وہ عقیدت، کیا کچھ نہیں چھوڑ دیتے لوگ۔ آسان ہے گھروں میں گھر والے آرام نہ کریں، دوسرا آرام کرے، وہ باہر سڑکوں پہ لیٹے رہیں۔ اپنے گھر کے قیمتی فرنیچر جو آپ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں وہ نکال کے سڑکوں پہ ڈال دیا جائے، راستوں میں، بھائی زائرین بیٹھیں گے اس کے اوپر، اور ان کا اپنا نظریہ ہے، شاید وہ سوچتے گھر میں رکھا رہے گا تو قیمتی نہیں بنے گا، جب اس میں کوئی زائر بیٹھے گا تو اس کی ویلیو بڑھے گی۔ مطلب دل مشر اٹھتا ہے اس منظر کو دیکھ کر کے کہ یہ نظریہ اگر کوئی زائر امام حسین اس پر بیٹھ جائے
تو اس کی ویلو بڑھ جائے گی. کوئی زائر مولا حسین میرے گھر میں ٹھہر جائے, میرے مکان کی ویلو بڑھ جائے گی. اگر کسی زائر کی مجھے خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو میرا وقار بڑھ جائے گا. آپ بس سوچیے, آپ جانیے جتنے سے چھوٹا چھوٹا کام, چھوٹا سا کام سکھایا جاتا ہے. مطلب کسی چلنے والے آدمی کے پیر کے جوتے صاف کرنا, کرنے والا فقیر نہیں ہے, اور آپ سے پیسے نہ کرائے, وہ صرف اس لیے خدمت کر رہا ہے یہ زائر امام حسین. بس وہ آپ کو پہچانتا نہیں, وہ آپ کو جانتا نہیں, اس سے آپ کو ملاقات نہیں. ہمارا بہت دیکھے تو کیا ممکن ہے, نہ ممکن ہے اگر کوئی اجنبی آ جائے جسے آپ نہیں پہچانتے, نہیں جانتے, اور وہ کہتا کہ میں آج کی رات آپ گھر میں رہنا چاہتا ہوں, رہنے کیا نہیں نا, جان پہچان نہیں کیسے جگہ رہنے. مگر ذرا کربلا میں جا کے پوچھو نا, ان زائرین کو کون پہچانتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے کس کس ملک کے لوگ ہیں, کہاں کہاں کے لوگ ہیں, کس کس شہر کے لوگ, کس زبان کے لیے جانتے ہیں. باتیں پسند نہ آتا, ہاتھ بولے اپنے اشاروں سے آپ یہاں بیٹھ کر. مطلب کیا ہے؟ اجنبی انسان کو اپنے گھر میں خود گھر سے باہر جگہ جو دے دی, کہا ظاہراً ہم اجنبی ہیں, زبان ایک نہیں, ملک ایک نہیں, خاندان ایک نہیں, مگر حسینی ہونے کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں. ہماری پہچان صرف حسینیت ہے, عشق حسین ہے. جب عشق حسین ہے تو ایک عاشق حسین دوسرے عاشق حسین پر سب کچھ قربان کر سکتا ہے. آج میری بات پہنچ جاتی ہے, لیکن اتنی سی بات آپ سمجھ لے تو مجھے کہنے دیجئے. اگر چند روزہ اربعین کی مشی کے درمیان ایک عاشق حسین بہت سی اجنبیت ہونے کے بعد صرف عشق حسین کی بنیاد پر اپنا بہت کچھ قربان کر سکتا ہے تاکہ دوسرے عاشق حسین کو تکلیف نہ پہنچے, تو کم سے کم جن عاشقان حسین کو یہاں پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, ہمارے شہر کے ہیں, ہمارے محلے کے ہیں, ہمارے قبیلے کے, ہمارے خاندان کے ہیں, تو کیا ہم عاشق حسین دوسرے عاشق حسین کو قربانی نہیں دے سکتے؟ صلوات پڑھ دے محمد. جو بنیاد ہے, جو بیس ہے قربانی کا, جو ایثار کا سبب ہے, وہ کیا ہے؟ وہ عشق امام حسینی تو ہے نا. اگر کربلا نجف سے کربلا کے درمیان عاشقان امام حسین کا اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں, تو انہیں وہاں تو اجر مل رہا ہے نا. اگر یہاں اسی بنیاد پر ہم اپنے ایک مومن بھائی کے لیے کچھ قربانی پیش کریں تو اس پہ اجر نہیں ملے گا, اس پہ انعام نہیں ملے گا؟ بھائی آپ نے اس بھائی کی مدد کیوں کی؟ صرف اس لیے کہ مولا حسین کا چاہنے والا ہے, آقا کا ماتمدار ہے, عزادار ہے, پریشان حال ہے, ہم مدد کر رہے ہیں حسین کے لیے. مولا کی محبت مدد کر رہا ہے, تو جس کی محبت میں کر رہا وہ بے خبر نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ مولا ہم سے بے خبر ہے. ہم جن کی محبت میں ذرہ برابر میں خدمت کر رہے ہیں نا, وہ ہم سے بے خبر بالکل نہیں ہے. وہ ہمارے دل کے راز کو جانتے ہیں, ہماری کیفیت کو پہچانتے ہیں, ہمارے حالات سے باخبر ہے, انہیں ساری اطلاع ہے. ہم ان سے بے خبر ہو سکتے ہیں, وہ ہم سے بے خبر نہیں ہے. باقی دو بات سمجھنا چاہوں گا. اس اربعین کے موقع پر انشاءاللہ کل سے بات ہوگی. اس اربعین کے موقع پر آپ محسوس کیجئے کہ یہ جو منظر ہمارے سامنے ہے, جس نے پوری دنیا کو ہلا رکھا ہے, پوری کائنات کو ہلا رکھا ہے, ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی حیرت سے دیکھ رہا ہے. خاص طور پر ایسے دور میں جب میڈیا یہ دکھانے پہ لگی ہو, وہاں بازو رکھا ہے, وہاں بم رکھا ہے, وہاں بلاسٹ ہو جائے گا, وہاں دھماکہ ہو جائے گا, وہاں لوگ مر جائیں گے, اس کے بعد ہی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے بعد عدد کم نہیں ہو رہے ہیں. لاکھ کوشش ہوتی ہے. آپ دیکھیں ابھی سارا ہنگامہ ہوا, پوری میڈیا یہ دکھانے پہ لگی تھی بس جنگ ہونے والی ہے صاحب. ایک دہشت پیدا کرنا دنیا کے اندر کہ مت جانا ہے عراق کی طرف, میں حملہ نہ ہو جائے. انہیں کون سمجھائے, انہیں کون سمجھائے؟ جتنے دیوانے جا رہے ہیں نا, یہ سب کربلا میں مرنے کی تمنا لے کے آتے ہیں. یہ سب کربلا میں مرنے کی تمنا لے
जितना ज्यादा बताओगे वहां मौत आसान है, उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और जब इनके वहां मरने की तमन्ना पूरी नहीं होती ना, तो अपना कफन लेके चले आते हैं। जो कौम अपना कफन लेने जाती हो तो उसे मौत में डराते हो, उसे बात करना चाहते हो। अजीजों, अपनी अजमत को पहचाने, अपने व्यापार को पहचाने, अपने रुतबे को पहचाने। तो बात करना चाहूंगा, इस मंजर में, इन हालात में कम से कम हमारे नौजवानों को इतना तो बेदार किया है ना कि अगर वहां खिदमत हो सकती है तो यहाँ खिदमत हो सकती है। और खिदमत के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मुहर्रिक होना चाहिए, इश्क इमाम हुसैन, मोहब्बत इमाम हुसैन। वो भी आशिक हुसैन है, ये भी आशिक इमाम हुसैन है। वो भी मौला का चाहने वाला, ये मौला का चाहने वाला है। और मैं कहूँ ना, सीखे हम मेराबियों से सीखे जाकर के, जिन्हें गरीब कहा जाता था, जो मुल्क गुर्बत ज़दा होता था, जिसकी वैल्यू नहीं थी समाज के अंदर। आज इमाम हुसैन की बरकतें हैं कि जिन्हें जमाना गरीब कहता था, वो बड़े बड़े अमीरों को खिला रहे हैं। मतलब क्या था, अपने लफ्जों में कह दूं, जब तक इमाम हुसैन के ज़ायरीन की आमद पे सख्तियां और पाबंदियां थी और खिदमत ज़ौबार इराक़ में नहीं हो रही थी, तब तक गुर्बत की मार पड़ी। मगर जिस दिन से ज़ायरीन ने आना शुरू किया और इराक़ियों ने खिदमत करना शुरू किया, तो कह दूं इमाम हुसैन से किया हुआ वादा पूरा करना शुरू कर दिया। तो फिर हुसैन अपना वादा वादा कैसे भूल सकते थे कि तुम अपना वादा पूरा करो, अपना वादा पूरा करेंगे। यही तो वादा दिया इमाम हुसैन ने ना, देखो जब कोई मेरा ज़ायद आए उसे कम से कम 3 दिन मेहमान रखूं, उसे हमारे कब्र का पता बता देना। ये अजीजों, बड़ा गौर कीजिए, कभी महसूस किए तन्हाई में बैठ करके इस बात को। इमाम हुसैन को सन 61 हिजरी में हमारी कितनी परवाह थी? 61 हिजरी में हमारा कितना ख्याल था, मतलब कि उन बनी असद के लोगों से कहा था, देखो जमीन देरी सी शर्त पे रहे हैं कि हमारे ज़ाहिर आएंगे ना, तो यकीन से मौला कहते मेरे ज़ाहिर आएंगे, ये इमाम कहे मेरे ज़ाहिर आएंगे। जो जुमला इमाम का समझें, जो अभी जानता है दश्ते गुर्बत में हूँ, दुश्मनों के नरबे में हूँ, मगर यकीन है अल्लाह की राह में शहीद हो रहा हूँ, मेरे ज़ाहिर आएंगे। जब ज़ाहिर आए उन्हें जेल का निशान बताना और कम से कम 3 दिन मेहमान रखना। इतना ख्याल करने वाला इमाम, अब मैं कहूँ यकीनन जब इराक़ की आवाम ने ज़ायरीन हुसैन की मेहमाननवाज़ी शुरू की ना, तो 3 दिन तक की बात नहीं रह गई। ये हफ्तों से इंतजाम शुरू हो चुका। अब वो बसरा और सामरा के लोग जो चले करबला की तरफ, उनकी ज़ियारत का भी इंतजाम है। नजर से करबला तो आम रास्ता है, मुस्तकिल लोग चल रहे हैं, मुस्तकिल ज़ियारतें हो रही हैं, दिन रात खिदमतें हो रही हैं। कि अज़ीज़ों, और यही तो दुनिया देख करके परेशान है कि हम जिस कौम के हाथ में फकीरी का कटोरा देना चाहते हैं, वो लोग सहावत का मुजाहरा कैसे कर रहे हैं, वो इस तरह से बांट कैसे रहे हैं। बस बात खत्म करूं, उन्हें शायद इत्तला नहीं है कि इनका निगहबान हुसैन है, हुसैन का बेटा जिंदा है, वो साहिब कुदरत है। जब वो नजर रखता है ना, तो फिर हाथ फैलने नहीं देता, बल्कि हाथ बांटने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए इस 40 इमाम हुसैन में हम भी आका हुसैन के नाम पर ज्यादा से ज्यादा ईसार और खिदमत के जज्बे के साथ अज़ाए मौला हुसैन का एहतमाम करें, ताकि और पैगाम दे, आका हुसैन हमें आपने करबला नहीं बुलाया, हम यहाँ आपके ज़ाहिर और खिदमत करेंगे, हम यहाँ आपके बाजार और खिदमत करेंगे, और इंशाअल्लाह आइंदा साल में तलब कर लिया जाए, बुला लिया जाए। और याद रखिएगा, इमाम की बारगाह में जाने के लिए दौलत का होना जरूरी नहीं है, दिल में तड़प का होना जरूरी है।
بس ایک تڑپ ہوگی تو مولا بلا لیں گے، کیونکہ وہ غریب کا چہرہ ضرور ہے جو غریب الوطن تھا، غریب نہیں، فقیر نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے گا، آپ نے خبر کروں اس کی غربت کا اندازہ لگائیں گے۔ غریب جو اس وقت ہو گیا جب سرزمین کربلا کے اوپر اس کا جوان اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور اس امام کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا جو بڑھ کر کے اس امام سے کہہ دیتا حسین جوان کی میت ضعیف باپ نہیں اٹھاتا۔ ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے اس کی بھائی کا، لیلا سنبھال زینب کو، آسان نہیں تھا جناب علی اکبر کی لاش کو اٹھانا۔ اور والوں تو تھوڑا سنو ہوئے 18 برس کا نوجوان بیٹا، صرف نوجوان بیٹا نہیں ہے، اس بیٹے کی صورت نانا سے ملتی ہے، اور نانا سے مولا حسین کو بے پناہ پیار ہے۔ روایتیں کہتے ہیں جب کبھی کچھ درد یا کرب یا اضطراب محسوس کرتے تھے تو اکبر کو بلا کے سامنے بٹھا لیتے تھے اور کچھ دیر تک صورت دیکھا کرتے تھے، دل کو سکون مل جاتا تھا۔ یہ عزیزوں، جس کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے اسے اکبر کہتے ہیں۔ مگر ہاں، اہل مکتب نے لکھا کہ علی اکبر کو ماں نے نہیں پھوپھی نے پالا تھا۔ جناب زینب نے تمثیلی بھی بھیا سے لے لیا تھا، اسے میں پالوں گی۔ شاید نانا کی تصویر دیکھی ہوں، خود پالنے لگی۔ اب جب پھوپھی نے پالا تو روایت کہتی اتنی محبت سے پالا، اتنی شفقت سے پالا، اتنے پیار سے پالا، کبھی اکبر کو اپنے بابا سے کچھ مانگنا نہیں پڑا، کبھی کوئی سوال باپ سے نہیں کرنا پڑا۔ پھوپھی چاہنے والی پھوپھی کچھ حاجت تو پھوپھی پوری کر دیتی تھی، باپ کا ضرور نہیں پڑ گیا نہیں۔ 18 سال تک جس کا بیٹا اپنے باپ سے کچھ نہ مانگے، اس باپ کے دل میں کتنا ارمان ہوگا کہ اے کاش میرا بیٹا کبھی کچھ سوال تو کرے، کچھ مانگے تو صحیح، کچھ کہے تو صحیح۔ میرا بیٹا ہے، میرا نور نظر ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا پیارا ہے، حسین و جمیل چہرہ ہے، کچھ تو سوال کرے گا، کچھ تو مانگے۔ بات ہو رہی ہے، نہ سوچ کتنا ارمان وہاں ہوگا۔ مگر ہاں روایت کہتی ہے جس بیٹے نے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، اس نے روز عاشورا اسی باپ سے کہا بابا پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کیا بتا رہا مجھے نہیں پتا اس باپ پہ گزر کر گئی ہوگی جس نے بڑا ارمان رکھا تھا کہ بیٹا کچھ مانگے گا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی جناب علی اکبر نے اجازت مانگی، حسین نے فوراً اجازت دے دی کہ آج زندگی میں پہلی بار بیٹے نے کچھ سوال کیا ہے، اس میں تعامل کیسا؟ مگر تصور ہم کے دیکھیے تو صحیح، اجازت تو دے دی ہے، مگر اب کچھ طریقے بھی تو ہے نا، بیٹا جا کے ماں سے مل لو، پھوپھی سے ملاقات کر لو۔ تو وہ ماں پھوپھی سے ملنے کے بعد جب واپس دوبارہ آئے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ مولا حسین نے اس نوجوان کو سوار کرنے کے بعد جیسی سواری تھوڑا سا آگے بڑھی، مولا حسین چند قدم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جناب اکبر کو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جب مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ تھا، تو ٹھوکریں کھاتا ہوا جوان بیٹے سے رہا نہ گیا، تھوڑے سے اٹھا رہا ہے، بابا کے پاس آئے، بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا پھر کیوں آ رہے ہیں؟ ایک بڑا حسرت بھرا جملہ کہا باپ نے، کہتے بیٹا اے کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہیں باپ کے دل میں مارنے کے لیے کتنا ارمان ہوتا۔ اب پھر امام حسین نے سوال کیا، کہتے بیٹا جاؤ خدا حافظ، مگر ہاں جب تک سامنا رہے نا ذرا مڑ مڑ کر کے چہرہ دکھاتے رہنا، ایک باپ کا ارمان تھا میرے لال اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ جناب علی اکبر چلے، جب تک سامنا تھا مڑ کے چہرہ دکھاتے رہے، اور عمر نے حق کرنے لگے۔ چند لمحے گزرے تھے، ایک کیفیت ایسی ہوئی جناب عزت رحمت نے دیکھا کہ
مولا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے. ماں سے کہتی ہے شہبازی آقا کے چہرے کا رنگ بدل رہا. اچھا کہ بڑا پوچھو تو سبب کیا ہے؟ ساری مولا خیریت تو ہے. کہا جا کے لیلا سے کہہ دو اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں. ماں نے مصلہ بچھا دیا. ہر ماں کا جوان سلامت رہے. لیلا کا جوان مصیبت میں تھا. لیلا نے مصلہ بچھا دیا. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے تو یوسف کو مصلہ. ادھر ماں نے دعا کی جناب اکبر مقتل سے واپس آئے. اولاد والوں نوجوان بیٹا مقتل سے زخمی ہو کر کے واپس آیا ہے. پیاس کی شدت ہے. باپ سے نہیں ماننا تھا. آج ہی کے دن دوسرا سوال ہو گیا. بابا کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اے اولاد والوں میں کیسے کہوں گا حسین پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. آئے اکبر جیسے بیٹے نے پانی مانگا اور حسین اتنا غریب ہے تھوڑا سا پانی دے دے. جزاکم اللہ عزیزو. امام حسین کچھ نہ کہہ سکتے پر اتنے کہا میرے نام پانی تو نہیں ہے. اپنی زبان میرے ذہن میں دے شاید تمہیں قرار مل جائے. تو عزیز جناب علی اکبر نے اپنی زبان تھی اور پیچھے ہٹ کے کہتے بابا آپ کے حرم تو کاٹے پڑے ہوئے. بابا آپ کے حرم تو اور خوش ہے. جناب علی اکبر پہ رخصت ہو گئے. خط کر دی میں نے 18 سال کا نوجوان بیٹا مقتل میں پیاسا جا رہا تھا. باپ بیٹے کو پانی نہیں دے پایا. اللہ نہ کرے کوئی باپ اتنا غریب ہو کہ بیٹا گھر سے پیاسا جائے اور باپ پانی نہ دے پائے. مقتل جا کر کے ایک مرتبہ آواز آئی بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. جیسے کہ آواز آئی امام حسین اٹھے مقتل کی طرف چلے. یا علی یا علی یا علی. اللہ جانے کے سلی کو بلا قریب پہنچے. کیا دیکھا؟ وہی نوجوان چاند سا چہرہ ہے. سینے پہ ہاتھ ہے. ایڑیاں بڑھ رہا ہے. باپ کو دانوں کو کر کے بغل میں بیٹھ گئے. بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں رکھو؟ کہ بابا سینے میں علی ٹوٹ گئی ہے. پھر سننا تھا امام حسین کا میرے لال ہاتھ تو ہٹاؤ. جیسے جناب علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا ایک مرتبہ خون کا فوارہ سینے سے اٹھا. اللہ کرے کوئی باپ یہ منظر نہ دیکھے جو آقا حسین نے دیکھا. تو دانو ہو کر کے بیٹھے نیزے کی علی کو پکڑا. اب اسے کھینچنا چاہتے ہیں. دل چاہتا ہے مولا علی سے کہوں آقا درے خیبر اکھاڑنا آسان تھا. جوان کے سینے سے نیزے کی علی نکالنا بڑا مشکل مسئلہ ہے. اے مولا آگے اپنے بیٹے حسین کو سہارا دیجئے. نوجوان کے سینے سے علی نکالنا ہے. یا علی کہہ کے جو علی کھینچی ہے نیزے کے ساتھ ساتھ کو نہ چھوڑا. اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے. نوجوان کی میت ہے کیسے اٹھائی جائے. دل چاہتا ہوں سے کوئے ہو تمہیں امام حسین نے روک لیا تھا. آگے مولا حسین کو سہارا دو. جوان کا لاشا لانا ہے. اے آبادارو باغ نے کبرا مجھے نہیں پتا آقا حسین جوان کی میت لے کے گھر سے روایت کرتی مرنے سکتی بچوں کو بلایا. بنی ہاشم کے بچے بلائے گئے. بچوں نے آگے سہارا دیا. آخر 15 سال ختم ہو گئے گفتگو. معلومہ کہتے ہیں جب لے کر کے لاش خیمے تک آئے لیلا کو آواز دی گئی لیلا تمہارا کفن آ گیا. اللہ جانے کوئی باپ کے نوجوان کی لاش پہ کیسے آئے گی. جناب زینب موجود ہے. اے بھابھی بھیا بلا رہے ہیں. آوازیں کہتی ہیں لیلا نے کہا کیا کروں جب سے مولا نے پکارا ہے آنا چاہتی ہوں مگر کیا کروں تیرے خیمہ نظر نہیں آتا. میں کوئی شہزادی جب مولا حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. آپ تو ماں ہے ماں کو بنا کیسے نظر آئے گا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. الہی بحق الزہراء وآلہا وبرحلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بارد ہماری قضا قبول فرما. وامن اہل بیت العباد رحمت فرما. ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں لوگ پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار آزار ہوں سب کو
شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کی ماتمدار و عزادار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما۔ ہم سب کو آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت حسینی کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود جو زائرین کربلا گئے ہوئے ہیں مولا حسین کے اربعین کے لیے، ان سب کی زیارتیں قبول فرما، ان سب کو صحیح وسلم تک واپس پہنچا۔ اے اللہ ہر عاشق امام حسین کو، ہر ماتمدار امام حسین کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ قبر حسین زیارت نصیب فرما، میدان محشر میں حسین شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہوتے ہیں بیت اتحاد کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام راجہ اعظام کی حفاظت فرما، ائمہ مکتوب روضے کی تعمیر کے عطا فرما۔